اللہ جانتا ہے مولا جانتا ہے کملی والا سب تو آلہ اللہ جانتا ہے مولا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے حضور علیہ السلام ایام بیعت کے روزے رکھتے تھے اور صوم وصال کے روزے رکھتے تھے۔ صوم وصال کے روزوں کا مطلب ہے 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صوم وصال کے روزے انہیں کہا جاتا ہے، وصال کے معنی ہوتا ہے ملنا، یعنی ایک روزہ دوسرے روزے سے مل جاتا تھا، اس لیے صوم وصال کے روزے کہتے تھے۔ اور ایام بیعت کے روزے، بیعت عربی میں انڈے کو کہا جاتا ہے، چاند کی 12 تاریخ، 13 تاریخ اور 14 تاریخ، کیونکہ روشنی والی راتیں ہوتی ہیں، تو جو ان دنوں میں روزے رکھتا تھا انہیں ایام بیعت کے روزے کہا جاتا تھا۔ شریعت کے اندر یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے، تو حضور کا یہ بھی معمول تھا کہ حضور صوم وصال کے روزے رکھتے تھے۔ حضور نے 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں حضرت ابوبکر بھی بیٹھتے تھے، اور بھی صحابہ تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی یہ عادت مبارک تھی کہ جو بھی حضور عمل کرتے تھے اس عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے حضور کے سب سے چہیتے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اب حضور تو روزے رکھتے تھے، حضور کو دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب ایک دن کا روزہ رکھا، گرمیاں شدت کی ہوں، بڑی جون جولائی کی گرمی ہوں، ایک دن کا روزہ، 2 دن کا روزہ، تیسرے دن کا روزہ تو مکمل کر لیا، لیکن جب افطاری کا وقت ہوا مسجد نبوی میں آئے تو آپ کے چہرے پر سردی، نکاہت کے آثار، کمزوری کے آثار ہیں، آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضور نے ابوبکر کو دیکھا، دیکھ کے ہی سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے۔ فرمایا مالا کا یا ابوبکر، اے ابوبکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم بیمار ہو گئے ہو؟ تمہارے چہرے پر نکاہت ہے، کمزوری ہے، زردی ہے، پیلا پن ہے، جسم میں بھی لڑکھڑاہٹ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں صوم وصال کے روزے رکھتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح صوم وصال کے روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، حدیث کے الفاظ میں حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، اے ابوبکر تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور عوام الناس کی بات تو بہت دور رہ گئے۔ صحابہ میں کائنات کے اندر سب سے افضل مخلوق انسان، انسانوں میں افضل مخلوق صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں 10 مبشرہ صحابہ، 10 صحابہ، اور 10 صحابہ میں خلفائے راشدین، سیدنا علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 صحابہ خلفائے راشدین میں، یہ سارے صحابہ میں افضل، اور خلفائے راشدین میں سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل۔ ابوبکر کی باری جب آئی تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی یا ابوبکر، اے ابوبکر تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا خود رب کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان اداؤں کو صحابہ سمجھتے ضرور تھے مگر سمجھ نہیں پاتے تھے۔ یا رب تیری حقیقت کو کوئی پا نہ سکا، فہم سے دور، تخیل میں کوئی لا نہ سکا، اور دنیا میں اگر کوئی سمجھا تو پھر سمجھا نہ سکا۔ اللہ کی ذات بندے کی عقل میں نہیں آتی، نبی کی ذات بندے کی فہم میں، بندے کی ادراک میں نہیں آتی۔ جہاں انسانی عقل کے گھوڑے دوڑ دوڑ کر تھک جاتے ہیں وہاں امام الانبیاء کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں امام الانبیاء کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ بس قصہ کوئی مختصر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بعد الخدا بزرگ،
اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میں بس یہ کہہ کر قلم توڑ رہا ہوں، قلم روک رہا ہوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ حضور کی ذات ہے کہ رب کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ بس نبی کی ذات ہے۔ اور یہ جو ہم شعر پڑھ رہے تھے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، یہ کوئی آج کل کے مولویوں کا کلام نہیں ہے۔ چلے دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں، چلے دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں، آقا تیرا وہ دربار ہے جہاں رب کے ملائکہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، رب کے فرشتوں کی سواریاں بھی کائنات کے رسول کے دروازے پر جھاڑو لگاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کا صحن پاک ہے، حضور منبر پر تشریف فرما ہے، حضور منبر پر ہیں، حضرت حسان بن ثابت آتے ہیں، آ کر حضور کو سلام کرتے، کون ہے؟ حضور کے دور کے حضور کے صحابی شناخواں ہیں۔ آج کے دور کا شناخواں وہ ان صحابہ کی سنت کو پورا کرتا ہے، لیکن اندازہ لگائیں حضور کے دور میں جو حضور کی شناخوانی کرتا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے کیا دعا دیتے ہوں گے، اور اس صحابی کا وجدان کیا ہوگا، اس کا ایمان کیا ہوگا۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں مسئلہ اختلاف بیان کرنا نہیں ہے، مسئلہ ہے بات کو سمجھانا، بات سمجھ میں آ جائے، اور جب بات سمجھ میں آ جائے بات بنتی نہیں جب بات بنا دیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا دیتے ہیں۔ تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے ہیں، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سگوں کی دولت، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سگوں کی دولت، آقا تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے ہیں، آقا تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے ہیں، اور بات بنتی نہیں جب بات بنا دیتے ہیں۔ پھر باتیں نہیں بنتی جب کسی کو حضور کی محبت سمجھ میں آ جائے، حضور کی نبوت سمجھ میں آ جائے تو بس اس کی عقل کے گھوڑے پھر ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زبان پھر قابو میں آ جاتی ہے، اور وہ جب حضور کے متعلق کوئی الفاظ نکالتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، سوچ تیری عقل سے ماورا نبوت کی عظمتیں، تیری عقل سے ماورا نبوت کی عظمتیں ہیں، پیغمبری کی پیغمبری ہے، رسول کی رسالت ہے، وہاں حضرت حسان بن ثابت کا قلم ہوتا ہے، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ یہ صحابی رسول کا کلام ہے، حضور کے دور کے صحابی کا کلام بے عین ہی اسی زبان میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے نظر ہے۔ حضرت حسان کا یہ اصل جملہ، اصل عربی متن ہے، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا، وَآسَنُ مِنْكَ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حسین نہیں ہے، حسن والے نہیں ہیں، آسن ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی حسین ہیں، جتنے بھی حسن و جمال والے ہیں، سب سے زیادہ حسن و جمال والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل بھی آیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بیعت بھی کر کے چلا گیا، حضور کی شان میں گستاخی کر کے چلا گیا۔ اتنی دیر میں حضرت حسان آتے ہیں، عرض کی آقا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی شان مقدس میں اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہیں، فرمایا حسان رکو ذرا مجھے منبر سے نیچے آنے دو۔ حضور منبر سے نیچے آتے ہیں، فرمایا اب تم منبر رسول پر چلے جاؤ، اب تم منبر رسول پر چلے جاؤ۔ عرض کی آقا میں منبر پر نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا نبیوں کے امام کا حکم، نبیوں کے امام کا حکم ہے، تم تو چلے جاؤ گے میں بھی پردہ کر جاؤں گا، مگر حسان جو تیرے لفظوں میں نعت باقی رہے گی، جب تک دنیا رہے گی تیرے نبی کی نعت رہے گی، جب تک دنیا رہے گی تیرے نبی کی نعت رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت حضور کی موجودگی میں حضرت حسان کی یہ جملے ہیں جو بالکل اسی گردان کے اندر میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا۔ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والی صورت آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کی، کسی ماں نے پیدا نہیں کی۔ یہ حضور کے صحابی کی نعت ہے جو آج سے 1450 سال پہلے حضور کی موجودگی میں حضرت حسان نے پڑھی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ مجھے حسن و جمال والا کہاں سے نظر آئے گا؟ آپ جیسا تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ آگے میں اپنی اشعار کی حد کو ختم کرتا چلا جاؤں، آگے اشعار کی حد کو ختم کرتا جاؤں۔ کیا؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو تو رب نے دنیا کے ہر عیب سے بری پیدا کیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ کیسے پیدا کیا؟ رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بڑا بنائے، جی میں محبوبہ تیرا دل چاہے دیکھو کچھ کچھ بھل میں سجا بنائے۔ آکھیا محبوبے جو بنا مولا میری جان جہان کی جان ہوئے، بھانے میں بولا بھانے تو بولے، اپا دو ماندی کو زبان ہوئے۔ اے حدیث کے آیا ہے یارو، اے حدیث کے آیا ہے، اوے سونے تو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر نقص، ہر عیب، ہر برائی سے پاک پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، عربی گرامر ہے۔ حضرت حسان حضور کی موجودگی میں یہ اشعار بیان کر رہے ہیں اور حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ یہاں آ کر حضرت حسان نے اپنا قلم بند کر دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور مجھے کہنے دیجئے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کے رب نے آپ کو اس طرح پیدا کیا ہے جیسے آپ چاہتے گئے اسی طرح آپ کا رب آپ کو بناتا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے ویسا ہی آپ کو بنا ڈالا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ عظمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ راحتیں ہیں۔ حضور کی محبت کو بھی دلوں میں رکھیں، عبادت کو بھی دلوں میں رکھیں کہ کملی والا سب تم آلہ، اللہ جانتا ہے مولا جانتا ہے۔ حضور نے ابو بکر کو فرمایا تھا کہ تم مثلی، ابو بکر تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، اور یہی میرا کمال ہے، یہی میری عظمت ہے کہ مجھے میرے رب العالمین نے اپنی اداؤں سے الگ پیدا فرمایا، الگ پیدا فرمایا ہے۔ لم یعرف حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا، میری حقیقت کو لم یعرف حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ تو دنیا کا خیال ہے، محمد یہاں سے گئے ہیں، محمد اس صورت والے ہیں،
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر حضرت علی کو حضور نے اپنا جوتا مبارک دیا اور فرمایا علی میں تو نہ رہوں گا لیکن اویس کرنی سے تم دونوں کی ملاقات ہونی ہے، تم دونوں کی ملاقات ہونی ہے۔ اور جب دونوں کی ملاقات ہوئی حضور کا وصال ہو گیا۔ بعد میں یمن کے علاقے میں آپ گئے کیونکہ حضور کی وصیت تھی کہ تم جاؤ گے میری امت کے لیے دعا بھی کرواؤ گے اور یہ میرا جبہ جو ہے یہ میرے اویس کو دے کر آؤ گے۔ حضرت علی حضرت عمر جب حضرت اویس کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، حضرت اویس نے کیا پوچھا، سوال کیا کیا؟ پوچھا علی کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ اے علی کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے حضرت عمر نے عرض کیا اویس اتنا عرصہ حضور کی غلامی میں گزارا ہے، کیا حضور کو دیکھا نہیں؟ کیا حضور کو دیکھا نہیں؟ حضرت اویس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ گیا، وجدانی کیفیت آ گئی۔ آپ نے فرمایا علی عمر جسے تم نے دیکھا ہے وہ محمد نہیں، وہ تو محمد کا سایہ تھا۔ جسے تم نے دیکھا ہے وہ محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حضور کا ایک سایہ تھا۔ اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب معراج کی رات ہوئی زمین نیچے ہے، آسمان نیچے ہے، عرش نیچے ہے، فرش نیچے ہے، لوح نیچے ہے، کرسی نیچے ہے، قلم نیچے ہے، عرش کے تخت نیچے ہیں، جنت ماوا نیچے ہے، جنت مولا نیچے ہے، جنت الفردوس نیچے ہے، جنت ملاوا نیچے ہے، روضے والی جنت نیچے، آٹھوں جنت کے دروازے نیچے، بابو سیام نیچے، بابو صلاۃ نیچے، بابو صبر نیچے، بابو ذکر نیچے، بابو زکات نیچے، بابو الحج نیچے، بابو ریان نیچے، ساری کائنات کا نظام نیچے ہے، سارا زمانہ نیچے ہے، سارا جہان نیچے ہے۔ رب نے محبوب مصطفیٰ کو جب لامکان کی حدودوں میں بلا کے اپنا دیدار کرایا، اصل مصطفیٰ وہاں موجود تھا، اصل مصطفیٰ وہاں موجود تھا۔ جسے تم نے دیکھا وہ مصطفیٰ نہیں، وہ تو مصطفیٰ کا ایک سایہ تھا، وہ تو ایک سایہ تھا جو مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں کی رات ہے، میں حضور کی مجلس میں ہوں، آج کی 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، بھائی جا کر دیکھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ہم مسجد نبوی کے سین میں ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، چاند چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا۔ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا، اللہ محمد کبیرہ، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا۔ میرا دل کہتا آسمان کا چاند حسین ہے، پھر میرا گمان ہوتا آمنہ کا چاند حسین ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے والذی نفسی بیدیہ ہوا احسن من القمر، جب میں نے حضور کے چہرے کو ٹکٹی کی باندھ کے دیکھا، میرے ایمان سے آواز آئی جابر اس جیسے ہزاروں چاند مصطفیٰ کے پاؤں کی گرد میں گم ہے۔ ہوا احسن من القمر، حضور کا چہرہ بدسوہا آسمان کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، آسمان کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ نعتیں پڑھتے تھے، نعتیں گاتے تھے، نعتوں کی صورت میں اشعار پڑھتے تھے، اور یہی اشعار جو امتی جو حضور کا غلام قیامت تک پڑھتا رہے گا، ہاں وہ اشعار صحیح گرامر کے ہوں، صحیح مطلب کے ہوں اور صحیح مفہوم کے ہوں۔ بعض شاعری جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، کئی قسم کی غلط ہو جاتی ہے۔ آج کل حضرت علی کے متعلق کئی شاعروں نے شعر کہا ہوا علی ورگا زمانے تھے کوئی ویر بکھا مینو، یہ شعر ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے، حضرت عقیل بن ابو طالب بھی بھائی تھے، حضرت جعفر طیار بھی حضور کے بھائی تھے۔ تو یہ بعض لوگوں نے شاعری، کیونکہ نعت کو شاعر جو آج کل ہے ان کا ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ بات کو سمجھتے نہیں، گفتگو کا لب و لہجہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ بس گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم گفتگو کس انداز سے کرتے ہیں۔ تو گفتگو کا مطلب اور مفہوم اگر صحیح ہو، جائز ہو، پورا ہو، وہ حضور کی ثناخوانی حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ رب دی خاطر مارا کھاوے، کعبے کے چڑھ بانگ سناوے، کہے سبحان اللہ۔ رب دی خاطر مارا کھاوے، کعبے کے چڑھ بانگ سناوے، کون کہا؟
متعلق نہیں ہے بلکہ ایمان کی بات ہے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، وہ مارے بھی کھاتے تھے، وہ درد بھی سہتے تھے، تکلیفیں بھی سہتے تھے، مگر جس سے پیار کرتے تھے اس کی اداؤں کو نہیں چھوڑتے تھے، جس سے پیار کرتے تھے اس کی اداؤں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر ہم حضور سے پیار کرتے ہیں ہمیں حضور کی اداؤں سے پیار کرنا چاہیے، حضور کی اداؤں سے پیار کرنا چاہیے۔ رب دی خاطر مارا کھاوے کعبے تے چڑھ بانگ سناوے، کوئی رنگ دا کالا رنگ دا کالا پر نسبت آلہ، اللہ جانتا ہے مولا جانتا ہے، نور بشر دے جھگڑے چھڑ گئے، لوگ کی خبریں کی کہہ گئے، نور بشر دے جھگڑے چھڑ گئے، لوگ کی خبریں کی کہہ گئے۔ یہ نا بھی میرا کوئی اور وجدان ہے، آپ کا کوئی اور ہے، ہر بندے کا اپنے عقیدے کے متعلق کوئی نہ کوئی گمان ہے، کوئی نہ کوئی خیال ہے، لیکن اصل خیال تو رب ذوالجلال کا، اصل خیال تو رب ذوالجلال کا۔ لوگ کی خبریں کی کہہ گئے، پر تیرے بارے سونا لجپالا، اللہ جانتا ہے مولا جانتا ہے، تیرے بارے بے لجپالا، اللہ جانتا ہے مولا جانتا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک۔ اللہ جانتا ہے مولا جانتا ہے، کملی والا سب تو اعلیٰ، اللہ جانتا ہے مولا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام ایام بیعت کے روزے رکھتے تھے اور صوم وصال کے روزے رکھتے تھے۔ صوم وصال کے روزوں کا مطلب ہے 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صوم وصال کے روزے انہیں کہا جاتا ہے، وصال کے معنی ہوتا ہے ملنا، یعنی ایک روزہ دوسرے روزے سے مل جاتا تھا، اس لیے صوم وصال کے روزے کہتے تھے۔ اور ایام بیعت کے روزے، بیعت عربی میں انڈے کو کہا جاتا ہے، چاند کی 12 تاریخ، 13 تاریخ اور 14 تاریخ، کیونکہ روشنی والی راتیں ہوتی ہیں، تو جو ان دنوں میں روزے رکھتا تھا انہیں ایام بیعت کے روزے کہا جاتا تھا۔ شریعت کے اندر یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے، تو حضور کا یہ بھی معمول تھا کہ حضور صوم وصال کے روزے رکھتے تھے۔ حضور نے 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں حضرت ابوبکر بھی بیٹھتے تھے، اور بھی صحابہ تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی یہ عادت مبارک تھی کہ جو بھی حضور عمل کرتے تھے اس عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے حضور کے سب سے چہیتے صحابی، سب سے چہیتے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اب حضور تو روزے رکھتے تھے، حضور کو دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب ایک دن کا روزہ رکھا، گرمیاں شدت کی ہوں، بڑی جون جولائی کی گرمی ہوں، ایک دن کا روزہ، 2 دن کا روزہ، تیسرے دن کا روزہ تو مکمل کر لیا، لیکن جب افطاری کا وقت ہوا مسجد نبوی میں آئے تو آپ کے چہرے پر زردی، نقاہت کے آثار، کمزوری کے آثار ہیں، آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضور نے ابوبکر کو دیکھا، دیکھ کے ہی سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے۔ فرمایا مالا کا یا ابوبکر، اے ابوبکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم بیمار ہو گئے ہو؟ تمہارے چہرے پر نقاہت ہے، کمزوری ہے، زردی ہے، پیلا پن ہے، جسم میں بھی لڑکھڑاہٹ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں صوم وصال کے روزے رکھتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح
صوم وصال کے روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، حدیث کے الفاظ میں حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، اے ابو بکر تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور عوام الناس کی بات تو بہت دور رہ گئے۔ صحابہ میں کائنات کے اندر سب سے افضل مخلوق انسان، انسانوں میں افضل مخلوق صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں اشرا مبشرہ صحابہ 10 صحابہ، اور 10 صحابہ میں خلفائے راشدین، سیدنا علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 صحابہ خلفائے راشدین میں، یہ سارے صحابہ میں افضل، اور خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق سب سے افضل۔ ابو بکر کی باری جب آئی تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی یا ابو بکر، اے ابو بکر تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا خود رب کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان اداؤں کو صحابہ سمجھتے ضرور تھے مگر سمجھ نہیں پاتے تھے۔ یا رب تیری حقیقت کو کوئی پا نہ سکا، فہم سے دور تخیل میں کوئی لا نہ سکا، اور دنیا میں اگر کوئی سمجھا تو پھر سمجھا نہ سکا۔ اللہ کی ذات بندے کی عقل میں نہیں آتی، نبی کی ذات بندے کی فہم میں، بندے کی ادراک میں نہیں آتی۔ جہاں انسانی عقل کے گھوڑے دوڑ دوڑ کر تھک جاتے ہیں، وہاں امام الانبیاء کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں امام الانبیاء کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ بس قصہ کوئی مختصر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بعد از خدا بزرگ، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میں بس یہ کہہ کر قلم توڑ رہا ہوں، قلم روک رہا ہوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ حضور کی ذات ہے کہ رب کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ بس نبی کی ذات۔ اور یہ جو ہم شعر پڑھ رہے تھے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، یہ کوئی آج کل کے مولویوں کا کلام نہیں ہے۔ چلے دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں، چلے دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں، آقا تیرا وہ دربار ہے جہاں رب کے ملائکہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، رب کے فرشتوں کی سواریاں بھی کائنات کے رسول کے دروازے پر جھاڑو لگاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کا صحن پاک ہے، حضور منبر پر تشریف فرما ہے، حضور منبر پر ہیں، حضرت حسان بن ثابت آتے ہیں، آ کر حضور کو سلام کرتے، کون ہے؟ حضور کے دور کے، حضور کے صحابی شناخواں ہیں۔ آج کے دور کا شناخواں وہ ان صحابہ کی سنت کو پورا کرتا ہے، لیکن اندازہ لگائیں حضور کے دور میں جو حضور کی شناخوانی کرتا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے کیا دعا دیتے ہوں گے، اور اس صحابی کا وجدان کیا ہوگا، اس کا ایمان کیا ہوگا۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں مسئلہ اختلاف بیان کرنا نہیں ہے، مسئلہ ہے بات کو سمجھانا، بات سمجھ میں آ جائے، اور جب بات سمجھ میں آ جائے بات بنتی نہیں جب بات بنا دیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا دیتے ہیں۔ تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے ہیں، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکوں کی دولت، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکوں کی دولت، آقا تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے ہیں، آقا تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے ہیں، اور بات بنتی نہیں جب بات بنا دیتے ہیں۔ پھر باتیں نہیں بنتی جب کسی کو حضور کی محبت سمجھ میں آ جائے، حضور کی نبوت سمجھ میں آ جائے تو بس اس کی عقل کے گھوڑے پھر ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زبان پھر قابو میں آ جاتی ہے، اور وہ جب حضور کے متعلق کوئی الفاظ نکالتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، سوچ تیری عقل سے ماورا نبوت کی عظمتیں ہیں، تیری عقل سے ماورا نبوت کی عظمتیں ہیں، پیغمبری کی پیغمبری ہے، رسول کی رسالت ہے،
وہاں حضرت حسان بن ثابت کا قلم ہوتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ یہ صحابی رسول کا کلام ہے، حضور کے دور کے صحابی کا کلام بے عین ہی اسی زبان میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے نظر ہے۔ حضرت حسان کا یہ اصل جملہ، اصل عربی متن ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا وَأَحْسَنُ مِنْكَ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حسین نہیں ہے، حسن والے نہیں ہیں، احسن ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی حسین ہیں، جتنے بھی حسن و جمال والے ہیں، سب سے زیادہ حسن و جمال والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل بھی آیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بیعت بھی کر کے چلا گیا، حضور کی شان میں گستاخی کر کے چلا گیا۔ اتنی دیر میں حضرت حسان آتے ہیں، عرض کی آقا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی شان مقدس میں اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہیں، فرمایا حسان رکو ذرا مجھے منبر سے نیچے آنے دو۔ حضور منبر سے نیچے آتے ہیں، فرمایا اب تم منبر رسول پر چلے جاؤ، اب تم منبر رسول پر چلے جاؤ۔ عرض کی آقا میں منبر پر نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا نبیوں کے امام کا حکم، نبیوں کے امام کا حکم ہے، تم تو چلے جاؤ گے میں بھی پردہ کر جاؤں گا، مگر حسان جو تیرے لفظوں میں نعت باقی رہے گی، جب تک دنیا رہے گی تیرے نبی کی نعت رہے گی، جب تک دنیا رہے گی تیرے نبی کی نعت رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت حضور کی موجودگی میں حضرت حسان کی یہ جملے ہیں جو بالکل اسی گردان کے اندر میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا۔ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والی صورت آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کی، کسی ماں نے پیدا نہیں کی۔ یہ حضور کے صحابی کی نعت ہے جو آج سے 1450 سال پہلے حضور کی موجودگی میں حضرت حسان نے پڑھی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ مجھے حسن و جمال والا کہاں سے نظر آئے گا؟ آپ جیسا تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ یا رسول اللہ آگے میں اپنی اشعار کی حد کو ختم کرتا چلا جاؤں، آگے اشعار کی حد کو ختم کرتا جاؤں۔ کیا؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ یا رسول اللہ آپ کو تو رب نے دنیا کے ہر عیب سے بری پیدا کیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ کیسے پیدا کیا؟ رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے ہو گیا تینوں بڑا بنائے جی میں محبوبہ تیرا دل چاہے دیکھو کچھ کچھ بھول میں سجا بنائے۔ آکھیا محبوبے جو بنا مولا میری جان جہان کی جان ہوئے، بھانے میں بولا بھانے تو بولے اپا تو ماندی کو زبان ہوئے۔ اے حدیث چے آیا ہے یارو، اے حدیث چے آیا ہے، اوے سونے تو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ یا رسول
اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر نقص، ہر عیب، ہر برائی سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء، عربی گرامر ہے۔ حضرت حسان حضور کی موجودگی میں یہ اشعار بیان کر رہے ہیں اور حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ یہاں آ کر حضرت حسان نے اپنا قلم بند کر دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور مجھے کہنے دیجئے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کے رب نے آپ کو اس طرح پیدا کیا ہے جیسے آپ چاہتے گئے اسی طرح آپ کا رب آپ کو بناتا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے ویسا ہی آپ کو بنا ڈالا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ عظمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ راحتیں ہیں۔ حضور کی محبت کو بھی دلوں میں رکھیں، عبادت کو بھی دلوں میں رکھیں کہ کملی والا سب تم آلہ، اللہ ابو بکر تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، اور یہی میرا کمال ہے، یہی میری عظمت ہے کہ مجھے میرے رب العالمین نے اپنی اداؤں سے الگ پیدا فرمایا، الگ پیدا فرمایا ہے۔ لم یعرف حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا، میری حقیقت کو لم یعرف حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ تو دنیا کا خیال ہے، محمد یہاں سے گئے ہیں، محمد کی صورت والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر حضرت علی کو حضور نے اپنا جوتا مبارک دیا اور فرمایا علی میں تو نہ رہوں گا لیکن اویس کرنی سے تم دونوں کی ملاقات ہونی ہے، تم دونوں کی ملاقات ہونی ہے۔ اور جب دونوں کی ملاقات ہوئی حضور کا وصال ہو گیا۔ بعد میں یمن کے علاقے میں آپ گئے کیونکہ حضور کی وصیت تھی کہ تم جاؤ گے میری امت کے لیے دعا بھی کرواؤ گے اور یہ میرا جبہ جو ہے یہ میرے اویس کو دے کر آؤ گے۔ حضرت علی، حضرت عمر جب حضرت اویس کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، حضرت اویس نے کیا پوچھا، سوال کیا کیا؟ پوچھا علی کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ اے علی کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے، حضرت عمر نے عرض کیا اویس اتنا عرصہ حضور کی غلامی میں گزارا ہے، کیا حضور کو دیکھا نہیں؟ کیا حضور کو دیکھا نہیں؟ حضرت اویس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ گیا، وجدانی کیفیت آ گئی۔ آپ نے فرمایا علی عمر جسے تم نے دیکھا ہے وہ محمد نہیں، وہ تو محمد کا سایہ تھا۔ جسے تم نے دیکھا ہے وہ محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حضور کا ایک سایہ تھا۔ اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب معراج کی رات ہوئی زمین نیچے ہے، آسمان نیچے ہے، عرش نیچے ہے، فرش نیچے ہے، لوح نیچے ہے، کرسی نیچے ہے، قلم نیچے ہے، عرش کے تخت نیچے ہیں، جنت ماوا نیچے ہے، جنت مولا نیچے ہے، جنت الفردوس نیچے ہے، جنت ملاوا نیچے ہے، روزے والی جنت نیچے، آٹھوں جنت کے دروازے نیچے، بابو سیام نیچے، بابو صلاۃ نیچے، بابو صبر نیچے، بابو ذکر نیچے، بابو زکات نیچے، بابو الحج نیچے، بابو ریان نیچے، ساری کائنات کا نظام نیچے ہے، سارا زمانہ نیچے ہے، سارا جہان نیچے ہے۔ رب نے محبوب مصطفیٰ کو جب لامکان کی حدودوں میں بلا کے اپنا دیدار کرایا، اصل مصطفیٰ وہاں موجود تھا، اصل مصطفیٰ وہاں موجود تھا۔ جسے تم نے دیکھا وہ مصطفیٰ نہیں، وہ تو مصطفیٰ کا ایک سایہ تھا، وہ تو ایک سایہ تھا جو مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں کی رات ہے، میں حضور کی مجلس میں ہوں، آج بھی 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، بھائی جا کر دیکھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں
ہم مسجد نبوی کے سین میں ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، چاند چمک رہا تھا، چودھویں کا چاند تھا۔ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا۔ میرا دل کہتا آسمان کا چاند حسین ہے، پھر میرا گمان ہوتا آمنہ کا چاند حسین ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، والذی نفسی بیدیہ ہوا احسن من القمر، جب میں نے حضور کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، میرے ایمان سے آواز آئی، جابر اس جیسے ہزاروں چاند مصطفیٰ کے پاؤں کی گرد میں گم ہے۔ ہوا احسن من القمر، حضور کا چہرہ بدسوہا آسمان کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، آسمان کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ نعتیں پڑھتے تھے، نعتیں گاتے تھے، نعتوں کی صورت میں اشعار پڑھتے تھے، اور یہی اشعار جو امتی، جو حضور کا غلام قیامت تک پڑھتا رہے گا، ہاں وہ اشعار صحیح گرامر کے ہوں، صحیح مطلب کے ہوں اور صحیح مفہوم کے ہوں۔ بعض شاعری جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، کئی قسم کی غلط ہو جاتی ہے۔ آج کل حضرت علی کے متعلق کئی شاعروں نے شعر کہا ہوا، علی ورگا زمانے تھے کوئی ویر بکھا مینو، یہ شعر ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے، حضرت عقیل بن ابو طالب بھی بھائی تھے، حضرت جعفر طیار بھی حضور کے بھائی تھے۔ تو یہ بعض لوگوں نے شاعری، کیونکہ نعت کو شاعر جو آج کل ہے ان کا ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، گفتگو کا لب و لہجہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ بس گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم گفتگو کس انداز سے کرتے ہیں۔ تو گفتگو کا مطلب اور مفہوم اگر صحیح ہو، جائز ہو، پورا ہو، وہ حضور کی ثناخوانی حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ رب دی خاطر مارا کھاوے، کعبے کے چڑھ بانگ سناوے، کہے سبحان اللہ۔ رب دی خاطر مارا کھاوے، کعبے کے چڑھ بانگ سناوے، حضرت بلال، رب دی خاطر مارا کھاوے، کعبے کے چڑھ بانگ سناوے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ ایمان کی بات ہے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، وہ مارے بھی کھاتے تھے، وہ درد بھی سہتے تھے، تکلیفیں بھی سہتے تھے، مگر جس سے پیار کرتے تھے اس کی اداؤں کو نہیں چھوڑتے تھے، جس سے پیار کرتے تھے اس کی اداؤں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہمیں حضور کی اداؤں سے پیار کرنا چاہیے، حضور کی اداؤں سے پیار کرنا چاہیے۔ رب دی خاطر مارا کھاوے، کعبے تے چڑھ بانگ سناوے، اوئے رنگ دا کالا، رنگ دا کالا پر نسبت آلہ، اللہ جانتا ہے، مولا جانتا ہے۔ نور بشر دے جھگڑے چھڑ گئے، لوگ کی خبریں کی کہہ گئے، نور بشر دے جھگڑے چھڑ گئے، لوگ کی خبریں کی کہہ گئے۔ یہی ہے نا بھی، میرا کوئی اور وجدان ہے، آپ کا کوئی اور ہے، ہر بندے کا اپنے عقیدے کے متعلق کوئی نہ کوئی گمان ہے، کوئی نہ کوئی خیال ہے، لیکن اصل خیال تو رب ذوالجلال کا ہے، اصل خیال تو رب ذوالجلال کا۔ لوگ کی خبریں کی کہہ گئے، پر تیرے بارے سونا لجپالا، اللہ جانتا ہے، مولا جانتا ہے، تیرے بارے بے لجپالا، اللہ جانتا ہے، مولا جانتا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک